الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. قابل احترام مائیں اور بہنیں اور سننے والے تمامی احباب، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے دین کی بات سننے کے لیے، سنانے کے لیے، دین کی فکر کو لے کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے اس بات پر کہ ہم دین کی مجلس سے وابستہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ہم سب کو دین کی توفیق سے، اعمال صالحہ کی توفیق سے نوازے گا. شکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والے بندوں کو بہت پسند فرمایا ہے. اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور شکر ہر عمل پہ کرنا چاہیے، ہر نعمت پہ کرنا چاہیے، اور ہر حال میں کرنا چاہیے. انسان کو شیطان نے اتنے بڑے دھوکے میں مبتلا کیا ہے کہ آج زیادہ تر لوگ ناشکری کی مصیبت میں، ناشکری کے عذاب میں مبتلا ہیں، اور ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حالات بھیجتا ہے، مصیبتیں بھیجتا ہے، پریشانیاں بھیجتا ہے. اس لیے ناشکری سے توبہ کرنا چاہیے اور اپنے اندر شکر والی صفت کو پیدا کرنا چاہیے. انسان جب غلط راستے پر چلتا ہے اور انسان کا جب رخ دین سے اور اعمال صالحہ سے ہٹتا ہے اور حالات کے چنگل میں جب انسان پھنستا ہے اور مصیبتیں اور آزمائشیں اس کے اوپر آنا شروع ہوتی ہیں، تو سب سے پہلی وجہ ناشکری ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے میں فرمایا ہے، اور یہ جو فرمانا ہے یہ شیطان کا ایک محاجہ ہے، شیطان کا ایک مناظرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں. شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا اور اللہ کی رحمت سے اس کو دور کر دیا گیا اور اس کو ملعون اور مردود قرار دیا گیا، تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات عرض کی. شیطان نے کہا میں ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا، دھوکے میں مبتلا کروں گا ان لوگوں کو جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. اس لیے کہ انسان کی وجہ سے ہی شیطان کو جنت سے نکالا گیا ہے، اور اس کی صورت یہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور شیطان سے کہا اور تمام فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا. تو شیطان کو روز اول سے انسانوں سے دشمنی کی. شیطان نے کہا کہ اے اللہ، میں اس سے افضل ہوں اور بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، اور آگ تو اوپر کی طرف جاتی ہے. یہ جو آدم ہے یہ تو مٹی سے بنایا گیا ہے، اور مٹی کو اوپر ڈالو یہ نیچے کی طرف آتی ہے. تو میں افضل ہوں، بہتر ہوں، اس لیے میں اس کے سامنے نہیں جھک سکتا، اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. تو شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا.
تو شیطان انسان سے دشمنی رکھتا ہے اس وجہ سے کہ اس انسان کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکالا گیا. تو شیطان کہہ رہا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، اس لیے کہ اسی کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکالا گیا ہوں. اور اس کے طریقے بیان کر رہا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. میں انسانوں کے لیے سیدھے راستے پر، اور راستہ کون سا؟ سیدھا راستہ جو تجھ تک آتا ہے یعنی اللہ تک پہنچتا ہے، اس سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اور اس کے بعد ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا اور ان کے پیچھے سے آؤں گا. وعن ایمانہم وعن شمائلہم. دائنی طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین. اور اس نے یہاں پر جو جملہ بیان کیا وہ یہی ہے اکثر بندوں کو اے اللہ تو شکر گزار نہیں پائے گا. تو شیطان جب انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے تو سب سے پہلا تیر شیطان کی طرف سے ناشکری کا ہوتا ہے. اور جو انسان ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو گیا. اس لیے ہر انسان کو ناشکری سے بچنا چاہیے. ناشکری کے نتیجے میں اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں. اور شکر گزاری جو انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شکر گزاری کے نتیجے میں اس کو نعمتوں سے نوازتے ہیں. اگر شکر گزاری ہم کریں صحت کی، تندرستی کی، تو اللہ صحت اور تندرستی میں برکت دے دیتے ہیں. اگر ہم شکر گزاری کریں رزق کی، مال و دولت کی، اور جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ان سب کی، تو اللہ ان سب میں اضافہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو بڑھا دیتے ہیں. اور اضافہ کرنے کی بہت ساری شکل ہوتی ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی انسان کو 1000 روپے یا 1,00,000 روپے ملے اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تو 1 کے 2 کر دے. ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ 1,00,000 کے 2,00,000 بھی کر دیتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اسی 1,00,000 میں اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ 10 لاکھ اور کروڑ سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اس 1,00,000 کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بڑی خیر وجود میں لے آتے ہیں. اس 1,00,000 کو بڑی اچھی جگہ استعمال کروا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ کرنے کی جو شکلیں ہیں وہ بہت طرح کی ہیں. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس طریقے سے جو ہے اس کو شکر کے نتیجے میں جو ہے بدلہ دیتے ہیں. اس لیے انسان کو شکر کرتے رہنا چاہیے. کبھی اس طرح یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں میں شکر کر رہا ہوں مجھے کچھ مل نہیں رہا ہے یا کچھ فائدہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اس لیے کہ ایمان والے کا جو ایمان والا ہونا ہے وہ اسی بنیاد پر ہے جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرما دیا وہ ہمیں یقین کے ساتھ ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہی ایمان ہے. اگر کوئی انسان نظر سے دیکھ لے اور دیکھنے کے بعد وہ ایمان لائے تو پھر وہ ایمان نہیں ہے، وہ تو اس کا مشاہدہ ہے. مشاہدے پر اس نے یقین کیا ہے جس کو ایمان سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. ایمان تو اسی چیز کا نام ہے کہ بغیر دیکھے، بغیر مشاہدے کے، یقین کے ساتھ ان ساری باتوں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں مان لینا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، اسی کا نام ایمان ہے. تو شکر کرتے رہنا چاہیے، ہر نعمت پر شکر کرنا چاہیے اور ہر حال میں شکر کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی انسان مصیبت میں تو جو ہے اللہ کی طرف دوڑ آتا ہے اور تھوڑی سی مصیبت دور ہوئی تو شکر کرتا ہے، اور کبھی کوئی پریشانی آئی تو وہ شکر کو بھول جاتا ہے، یا کبھی کبھی جو ہے تھوڑی بہت نعمت انسان کو ملی تو تھوڑا وہ شکر کر دیتا ہے، اور بہت زیادہ نعمت اس کو مل گئی تو زبان سے تو کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، لیکن اعمال وہ کرتا ہے، کام ایسے کرتا ہے کہ جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. جیسے کہ عام طور پر بیاہ شادی کے موقع پر انسان اس طرف توجہ نہیں دیتا، یا کوئی دوسری تقریب ہوتی ہے، کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ بیاہ شادی میں ہو یا ویسے ہی کسی تقریب میں کسی تہوار کے موقع پر لوگ اکٹھے ہوں اور اس میں انسان اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے جو ہے اللہ کو بھول جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کو جو ہے مبتلا کرتے ہیں پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، اس کا امتحان لینے کے لیے، اس کو یاد دلانے کے لیے، اس کا ذہن اس طرح متوجہ کرنے کے لیے کہ دیکھو تم میرے بندے ہو، میری مرضی پر زندگی گزار رہے ہو اور میرے حکموں پر چل رہے ہو، لیکن ابھی یہ جو تمہارے گھر فنکشن تھا، کوئی تقریب تھی اور سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے، اس موقع پر تم نے مجھے یاد نہیں کیا، اس لیے میں نے تمہارے اوپر یہ حالات بھیج دیے ہیں. تو اللہ متوجہ کرنے کے لیے کچھ حالات بھیجتے ہیں
اور قرآن کریم میں 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو حالات بھیجتے ہیں، جو مصیبتیں بھیجتے ہیں، جو پریشانیاں بھیجتے ہیں، وہ صرف اس لیے ہیں کہ آخرت کے بڑے عذاب سے بچ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت کے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا میں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھیجتے رہتے ہیں، اور جب انسان کے پاس مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے جو ہے رجوع کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اوپر رحم کرتے ہیں اور اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور پھر سے اس کو جو ہے نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو مصیبت بھیجتے ہیں یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو مصیبتوں پر انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور مصیبتوں کے بعد جب راحت ملے تو اس کو شکر کرنا چاہیے، اور یوں تو ہر حال میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دین اسلام کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اصول مرتب کیا، ایک ایسا اصول بنایا کہ دنیا کے کسی مذہب میں ایسا اصول نہیں ملتا اور ایسی تعلیم نہیں ملتی۔ بڑے بڑے بزرگوں نے، بڑے بڑے علماء نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اور لوگوں کے تجربات ذکر کرتے ہوئے بڑا فخر کیا ہے، اور ہم لوگوں کو بعض دفعہ اس پر دھیان نہیں ہوتا اور اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ اصول یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے تو اس اصول پر عمل کر لو، اور وہ اصول یہ ہے کہ جب تم کسی دنیا دار کو دیکھو، جب تم کسی دنیا دار کو دیکھو تو اپنے سے بڑے کو مت دیکھنا، اپنے سے چھوٹے کو دیکھنا۔ اس لیے کہ جب تم اپنے سے چھوٹے انسان کو دیکھو گے، یعنی اپنے سے کم مال والے کو دیکھو گے، تو تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے تو اتنا دیا ہے، اس بیچارے کو تو اتنا بھی نہیں ملا، تو پھر تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور تم شکر کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں کو اور بڑھائے گا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ اور قابل اور اچھا انسان بنائے گا۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اب دنیا کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھا، اپنے سے زیادہ مالدار کو دیکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری پیدا ہوگی۔ دل میں جو ہے انسان کو طرح طرح کے خیالات شیطان داخل کرے گا کہ دیکھو اس انسان کے پاس تو اتنا مال ہے، اس کے پاس تو اتنی ساری نعمتیں ہیں، اور تم اس طرح سے ناشکری کرو گے۔ اگر زبان سے نہیں بھی کی تو دل میں خیالات کا آ جانا یہ بھی ناشکری ہے، اور یہ خیالات بعض دفعہ جو ہے انسان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھو، کم مال والے کو دیکھو، اور یہ مال سے ہی مطلب نہیں، ہر اعتبار سے اپنے سے زیادہ کم طاقت والے کو دیکھو، اپنے سے زیادہ جو ہے کمزور کو دیکھو، اپنے سے زیادہ جو ہے بیمار کو دیکھو، اور اپنے سے زیادہ چھوٹے مکان والے کو دیکھو، اپنے سے زیادہ خوبصورت کو دیکھو، ہر اعتبار سے اپنے سے زیادہ کم پڑھے لکھے کو دیکھو، اور جو علم، جو خوبصورتی، جو طاقت اور جو مال اور جو نعمتیں اللہ نے دی اس پر شکر کرو۔ اور یہ ایک ایسا اصول ہے جو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتا۔ جب انسان یہ شکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کہ میرے بندے نے دیکھو دنیا کا معاملہ تھا تو اپنے سے چھوٹے پر نظر کی، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ کوئی انسان بیمار ہو جائے تو وہ ناشکری نہ کرے، بلکہ دیکھے گا فلاں انسان تو اتنا بیمار ہے، میں تو اتنا نہیں ہوں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس حال میں رکھا، مجھے اتنا زیادہ بیمار نہیں کیا۔ کسی انسان کو غریبی ملی ہے تو وہ اپنے سے زیادہ غریب کو دیکھے کہ دیکھو وہ کتنا غریب ہے، وہ تو بیچارہ اس سے بھی زیادہ پریشان ہے، مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہے، اور اس طرح سے وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو ہر نعمت میں اس اعتبار سے شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس شکر کے نتیجے میں اس کی نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسرا اصول، یہ بات بہت لمبی ہے لیکن میں نے یہاں پر مختصر کر دی ہے، اس لیے کہ مجھے آج کے دن میں، اس لیے کہ آج آخری بیان ہے تو مجھے کچھ 2-3 موضوع پر کچھ اہم باتیں بیان کرنا ہے، اس لیے کہ عام طور پر ناشکری کا ایک ایسا فتنہ ہے اور اس کے نتیجے میں جو وبال انسان کے اوپر آتا ہے اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اور یہ حدیث بہت مشہور ہے، آپ نے سب نے سنی ہوگی۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کی زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ہم نماز نہیں پڑھتے، کیا ہم روزہ نہیں رکھتے، کیا ہم قرآن نہیں پڑھتے، کیا ہم اچھے اعمال نہیں کرتے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ نمازیں بھی پڑھتی ہو، قرآن بھی پڑھتی ہو، روزہ بھی رکھتی ہو، اور اچھے اعمال بھی کرتی ہو، صدقہ خیرات بھی کرتی ہو، لیکن
तुम अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो, अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो, वो तुम्हारे पर खर्च करता है, उसके बावजूद तुम जो है उसमें कमी निकालती हो। तो ये नाशुक्री का कैसा फितना है कि शैतान इसी रास्ते से इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है। और ये नाशुक्री नबी ने औरतों की मिसाल दी है, और ये नाशुक्री तो मर्दों के अंदर भी पाई जाती है और बच्चों के अंदर भी पाई जाती है, बड़ों में भी पाई जाती है, सबके अंदर पाई जाती है। लेकिन औरतें इसका शिकार ज़्यादा होती हैं। बस ये इसलिए नबी ने इस तरफ तवज्जो दी है। और भी दूसरे पहलू हैं जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ औरतों को खिताब करते हुए फरमाया, सिर्फ औरतों को खिताब किया है। इसकी और भी वजूहात हैं। तो मैंने इस मौजू पर कुछ बातें जिक्र करने का जो है इरादा किया, बाकी और भी बातें इसके अलावा इंशाल्लाह जिक्र करूँगा। तो दूसरा जो उसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो ये है कि जब दीन का मामला हो तो फिर अपने से छोटे को मत देखो, अपने से बड़े को देखो कि देखो ये कितनी नमाज़ें पढ़ता है, देखो ये बहन कितनी नमाज़ें पढ़ती हैं, देखो ये बहन कितनी कुरान पढ़ती हैं, देखो ये बहन कितना रोज़ा रखती हैं, कितने अच्छे अच्छे अमाल करती हैं, कितना सदका खैरात करती हैं। मुझे भी इनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए, मुझे भी इस तरह अच्छे अच्छे अमाल करना चाहिए। जब दीन के मामले में तुम अपने से बड़ों को देखोगे तो फिर तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होगा, और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो इस तरह से तुम्हारे आमाल में इजाफा होगा। और फिर इंसान के अंदर जैसा जज्बा होता है, जैसी नीयत होती है, अल्लाह ताला उसे रास्ते खोलते हैं। और अगर ऐसा नहीं किया, दीन के मामले में तुमने अपने से छोटे को देखा, तो फिर तुम्हारे अंदर तकब्बुर पैदा हो जाएगा, घमंड आ जाएगा कि देखो मैं तो इतनी नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं तो इतनी नमाज़ें पढ़ती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है अब ज़्यादा कुछ काम करने की। ये शैतान जो है नूरानी दाव इस तरह से लगाता है और आमाल से रोक देता है, भलाई से रोक देता है, अच्छे रास्ते से रोक देता है। और वो यही गलत फहमियाँ दाखिल करता है कि देखो तुम तो इतनी नमाज़ें पढ़ रहे हो, इतना कुरान पढ़ रहे हो, इतना सदका खैरात करते हो, तुम तो जन्नत में चले ही जाओगे। वो तो गरीब है, वो तो इतना सदका खैरात नहीं कर पाता है, और वो तो गरीब है, उसके पास है ही क्या बेचारा, इसलिए रोज़ा रख लेता है, या वो तो मेरे से कम अमाल करता है। ऐसी बहुत सारी बुराइयां हैं जो शैतान इंसान के दिल में लाता है, दिमाग में दाखिल करता है, और इस तरह से उसको अच्छे अच्छे अमाल से रोक देता है। और ये अमाल से रोकना एक ऐसा मौका आता है कि इंसान बिल्कुल ही अमाल से दस्तबरदार हो जाता है, और भलाइयों को, अच्छाइयों को छोड़कर वो एक दिन गुनहगारों की फहरिस्त में खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा उसका ईमान मरते वक्त उसके दिल से निकाल लिया जाता है। क्यों? इसलिए कि गफलत है। उलमा ने और फुक़हाए किराम ने लिखा है कि एक इंसान पाँचों टाइम का नमाजी है, और 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, तिलावत करता है, ज़िक्र करता है, तस्बीह पढ़ता है, सारे अच्छे अच्छे अमाल करता है, और सुन्नतों की पूरी पाबंदी करता है। तो शैतान उससे डायरेक्ट ये नहीं कहेगा तू ये सब छोड़ दे, वो आएगा उसके पास और उसको धीरे धीरे जो है आमाल से दूर करेगा। जब आमाल से दूर करेगा तो फिर बुराई की तरफ ले जाएगा। और आमाल से दूर करने का तरीका शैतान ये अपनाता है कि पहले उससे कहेगा अरे अभी फ़र्ज़ पढ़ लो और सुन्नत भी पढ़ो, और नफल छोड़ दो, नफल अपन जो है तहज्जुद के वक्त पढ़ेंगे, और ये जो तस्बीह है अभी तो रहने दो, अपन इस टाइम कर लेंगे तस्बीह को पूरा। तो नफल छुड़वाएगा और उससे कहेगा कि अभी तो तुम फ़र्ज़ पढ़ो, इसलिए कि तुम्हारे ऊपर दूसरी भी जिम्मेदारियाँ हैं। तो दूसरी जिम्मेदारी याद दिलाएगा और फ़र्ज़ पर अमल करवाएगा, नफल छुड़वा देगा, और कहेगा अरे तुम फ़र्ज़ पढ़ते तो हो, अभी सुन्नत तुम बाद में पढ़ लेना। वो बाद में पढ़ने का ख्याल दिल में लाकर वो सुन्नत भी छुड़वा देगा धीरे से। फिर जो है नफल के बाद सुन्नत छुड़वाएगा, और सुन्नत के बाद धीरे धीरे वाजिबात भी छुड़वा देगा, और वाजिबात छुड़वाने के बाद फिर वो एक वक्त ऐसा आएगा कि फ़राइज़ भी छुड़वा देगा। जब फ़राइज़ छुड़वा देगा, अब इंसान आमाल से दूर हो गया। ये चंद मिसालें मैंने जिक्र की हैं, वरना ज़िंदगी का हर मामला इसी तरह शैतान उस पर हावी होता है और इसी तरह अटैक करता है, यहाँ तक कि एक दिन इंसान को गुमराह करके छोड़ता है। बड़े बड़े अल्लाह वालों को, बड़े बड़े दीनदारों को और तक़वे और परहेज़गारी इख्तियार करने वाले लोगों को शैतान ने ज़रा सी बातों पर गुमराह कर दिया। तो शैतान क्या करता है, इस तरह अमाल से दूर करता है और फिर उसको एक दिन गुमराही के दरवाजे पर खड़ा कर देता है। अगर वो मर जाए तो सीधा जहन्नम में जाए, इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है शैतान।
اس لیے انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو دو اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھو تو شکر کرو گے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر بھلائی کی اعتبار سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہو، نیکی زیادہ کرنے کا جذبہ ہو۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاستبقوا الخیرات، کہ بھلائی کے کاموں میں مقابلہ کرو، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو، مقابلہ کرو۔ اور اس طرح کے واقعات ہیں، صحابہ کرام بھلائی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے، اور جتنے بھی اکابرین اور بزرگان دین گزرے ہیں سب بھلائی میں مقابلہ کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں تو یہ عام ماحول تھا کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن کی نیکی، ایک دن کی نیکی، اور وہ نیکی کون سے دن کی؟ جس دن نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، اور نبی نے اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر رکھا تھا اور آپ آرام کر رہے تھے، اور ایک سانپ اس غار کے اندر سے نکلا تھا جس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹ لیا تھا، اور جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی تھی، آنسو بہہ رہے تھے، اور نبی کو نہیں جگایا، ان کے چہرے آنکھوں سے آنسو نکلے، چہرے پر سے ہوتے ہوئے نبی کے چہرے پر گرے، تو ان آنسوؤں سے نبی کی نیند کھلی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ عمل ابو بکر کا میری زندگی بھر کی نیکیوں پر بھاری ہے۔ اتنا وہ اپنے عمل کو چھوٹا سمجھتے تھے اور دوسرے کے عمل کو بڑا سمجھتے تھے۔ اس لیے کہ اگر ہم اپنے عمل کو بڑا سمجھ لیں گے تو شیطان تکبر میں مبتلا کر دے گا۔ اس لیے کبھی بھی اپنے عمل کو، وہ چاہے جتنا بڑا عمل کر لیا ہو، اپنے عمل کو کبھی بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور بالکل ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے ایمان والوں کی جان کو اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ حالانکہ جان بھی اللہ نے دی ہے، مال بھی اللہ نے دیا ہے۔ جو کچھ دنیا میں دکھ رہا ہے، میرے پاس ہو یا آپ کے پاس ہو، ہم سب کے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ نے دیا ہے اور سب اللہ نے خرید بھی لیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو چیز بکی بھی ہو، جو چیز اللہ کی ملکیت میں ہو اور اس پر کوئی دوسرا قبضہ کر لے، مان لو آپ کسی کی چیز اٹھا کر دوسرے کو بیچ دیں تو آپ کو جو ہے چوری کے الزام میں جو ہے گرفتار کیا جائے۔ تو یہ جسم، یہ جان اور یہ جو کچھ مال ہمارے پاس ہے، اور یہ جو آل اولاد جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اور دنیا کی جتنی ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہ تو سب اللہ نے خریدنی ہے۔ کس کے لیے؟ کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ تو جب ایمان والوں کا سودا ہو چکا ہے اور ہم اس جان کو، اس مال کو دوسروں کو بیچ رہے ہیں، یعنی ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہم جو ہے دوسرے کام کاج کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن ہم دنیا کے دیگر کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح دیگر عبادات ہم چھوڑ رہے ہیں، دوسرے کام کر رہے ہیں۔ یہ مان لیجئے کسی کی ہم کوئی مزدوری کر رہا ہے، کسی کی نوکری کر رہا ہے، یا کسی کی ملازمت کر رہا ہے، اور وہ اللہ کے احکام کو چھوڑ رہا ہے، تو جو جسم، جو جان اللہ نے خرید لی تھی، اب وہ اللہ کے کام میں نہیں لگا رہا ہے بلکہ دوسرے کے کام میں لگا رہا ہے، تو یہ تو چوری کر رہا ہے، اللہ کے مال کو کسی اور کے حوالے کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو کسی اور کے حوالے کر رہا ہے۔ تو کہا کہ جب دنیا میں چوری کا مقدمہ عائد ہوتا ہے تو کیا آخرت میں نہیں ہوگا؟ آخرت میں اس بارے میں پکڑ ہوگی کہ یہ جان اللہ کی تھی، یہ مال اللہ کا تھا، کسی اور جگہ کیوں لگے؟ تو اس لیے نبی نے یہاں پر روک دیا کہ یہ تکبر اگر تمہارے اندر آ گیا تو پھر یہ ایک دن غفلت کا شکار ہو جاؤ گے، اور پھر دنیاوی دھندوں میں انسان جب پڑ جاتا ہے تو پھر حالات پہ حالات اس طرح آتے ہیں کہ پھر انسان جو ہے سمجھ نہیں پاتا۔ بعض دفعہ جیسے حدیث میں ہے کہ یہ جو مفلسی اور فقیری اور تندرستی بعض دفعہ انسان کو کافر بنا دیتی ہے، بعض دفعہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے غریبی۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ اللہ میں فقر سے پناہ مانگتا ہوں، میں مفلسی سے، تنگدستی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو نبی نے کیوں پناہ مانگی ہے؟ یہ امت کو پیغام دیا ہے، امت کو سبق دیا ہے کہ مفلسی سے، تنگدستی سے پناہ مانگو، اس لیے کہ بعض دفعہ یہ فقر اور یہ تنگدستی انسان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ انسان کی جب نظر دین پر رہتی ہے، نظر جب اللہ پر رہتی ہے، تو پھر دنیا کی کوئی وقت اس کے دل میں نہیں رہتی۔ اور خوب اچھی طرح یاد رکھو، جیسے کہ ایک کلمہ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ،
اس کلمے کو اگر غیر مسلم پڑھ لے تو مسلمان بن جاتا ہے۔ اب باپ باپ نہیں رہتا، بیٹا بیٹا نہیں رہتا، دونوں کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے۔ یعنی بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، تو اس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور باپ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا، باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، تو بیٹا مسلمان ہو گیا۔ اب وہ باپ کی وراثت کا حقدار نہیں بن سکتا، اس لیے کہ کافر کی وراثت مسلمان کے لیے نہیں، اور مسلمان کی وراثت کافر کے لیے نہیں۔ تو یہ کلمہ انسان میں زمین و آسمان کی تفریق کر دیتا ہے۔ اب وہ باپ اس کا باپ نہیں بچا، اور یہ بیٹا اس کا بیٹا نہیں بچا۔ نسلی اعتبار سے، خون کے اعتبار سے تو بیٹا ہے، لیکن اس کے اوپر شریعت کے جو حکام ہیں وہ عائد نہیں ہوتے، وہ حکام عائد نہیں ہوتے، جیسے وراثت نہیں ملے گی۔ اور یہ مسلمان ہے، اس کے لیے مسلمان عورتوں سے نکاح کرے گا، غیر مسلم سے نہیں کر سکتا، اس کے خاندان میں غیر مسلموں سے نکاح نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو کلمہ پڑھنے سے انسان جو ہے بالکل چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ یہ کلمہ صرف چند لفظوں کا نام نہیں ہے، کلمہ چند لفظوں کا نام نہیں ہے۔ چند لفظوں کا تصور تو دیگر مذاہب میں ہے، وہ جن کو منتر سمجھتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کا کچھ نام وہ دے دیتے ہیں، ٹوٹکا سمجھ لیتے ہیں، لیکن اسلام میں یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ چند لفظوں کا نام نہیں ہے، اس کی ایک حقیقت ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جب ہم نے زبان سے کہا تو اس کے معنی ہمیں سمجھنا ہے۔ اس کے معنی جب ہم نے سمجھ لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں ماننا، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، تو پھر اب اللہ کی مرضی پر زندگی کو لانا، اور زندگی کو لانے کے لیے اللہ سے جو تعلق ہونا چاہیے، ایک خالق اور ایک مخلوق کا، اور ایک مالک اور ایک غلام کا جو تصور انسان کو ہونا چاہیے، وہ دماغوں میں اگر بیٹھ جائے گا تو پھر انسان جو ہے صحیح روش پر آ جائے گا۔ اور یہ تصور عام طور پر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بہت غور سے سنیے گا، یہ باتیں ایسی ہیں جو دماغ نہیں لگائیں گے تو سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی۔ مثال کے طور پر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، وہ سارے احکامات پر عمل کر رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کا جذبہ نہیں ہے، اس کے دل میں جو ہے اللہ کا جو تصور ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ظاہری ڈھانچہ ہے نا، اس کی مثال علماء نے یوں دی ہے کہ ایک انسان ہے، وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، ہاتھ سے کوئی چیز اٹھاتا ہے اور پیروں سے چلتا ہے، ایک جو ہے ظاہری شکل صورت ہے، وہ زندہ انسان ہے، لیکن اگر اس کی روح اندر سے نکال لی جائے تو یہ تو وہ ویسا کا ویسا ہی انسان ہے، لیکن اب سن نہیں سکتا، اب بول نہیں سکتا، اور اب چل نہیں سکتا، اب کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی بات کا جواب نہیں دے سکتا، ہے تو وہی انسان، لیکن روح اندر سے نکال لی گئی، اب کچھ بھی نہیں بچا اس کا۔ ایسے ہی انسان سارے اعمال کر رہا ہے، سارے اعمال زندگی میں ہیں، لیکن اللہ کی وہ محبت جو دل میں ہونا چاہیے، اللہ کی وہ عظمت جو دل میں ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت جو دل میں ہونا چاہیے، جو قدر عظمت دل میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، تو ماؤں بہنوں اور دوستوں بزرگوں، یہ جو سارے اعمال ہیں ایک ظاہری شکل ہے، یہ حقیقت ان کے اندر نہیں آ سکتی۔ حقیقت یہ کہ ہر حال میں ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں، ہر حال میں اللہ کے حکموں پر عمل کرنا۔ سمجھ پا رہے ہیں؟ کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہے ایک دوپہر تو اللہ کا بندہ ہوں اور ایک دوپہر نہیں ہوں، ایسا کہہ سکتا ہے کوئی؟ کیا ایسا نہیں کہہ سکتا نا۔ ہم 24 گھنٹے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندیاں ہیں، تو بھی 24 گھنٹے ہمیں زندگی کس کے مطابق گزارنا چاہیے، کس کے حکموں پر گزارنا چاہیے؟ جب ہم 24 گھنٹے اللہ کے بندے ہیں تو 24 گھنٹے والی زندگی اللہ کے حکموں پر ہونا چاہیے، 24 گھنٹے والی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہونا چاہیے۔ اگر 24 گھنٹے والی زندگی اللہ اور رسول والی نہیں ہے تو پھر تو ظاہری شکل ہے۔ مثال کے طور پر ایک دوسری مثال لیجیے آپ، ایک انسان یہ کہتا رہے میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا ملازم ہوں، وہ آپ کا نام جو ہے اپنی زبان پر اس کا ورد کرتا ہے، آپ کے نام کا کلمہ پڑھتا رہے،
آپ کی واہ واہ کرتے رہے وہ، اور آپ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام اس کی زبان پر نہ آئے، لیکن آپ اس سے کہو جاؤ کھیت میں پانی پھیر کر آؤ، جاؤ جو ہے کھاد ڈال کر آؤ، جاؤ غریبوں میں جو ہے غریبوں کی دھیان رکھو، جاؤ جو ہے فلاں کام کر لو، آپ کچھ بھی اس کو حکم دیں تو وہ کہے کہ یہ تو نہیں کریں گے ہم، بس آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے جو ہے آقا ہیں، یہ بس، تو آپ کیا کہیں گے؟ کھاتا میرا ہے، نوکر میرا ہے، میرے نام کا کلمہ پڑھتا ہے اور میرے حکموں پر نہیں چلتا، صبح سے لے کر شام تک یا دنوں رات میں جو بھی مسلمان قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو یہی تو سنتا ہے، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اور پھر دوسری آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر تؤمنون باللہ۔ کتنے احکام ہے قرآن کے اندر جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس میں اللہ یہ فرما رہا ہے جاؤ نماز پڑھو، جاؤ زکوٰۃ دو، جاؤ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم شوہروں کی خدمت کرو، اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرو، جاؤ بہنوں کو وراثت دو، جاؤ بیویوں کو مہر دو۔ کتنے احکام ہیں اللہ کے جن کو میں چند منٹ میں بیان نہیں کر سکتا، بے شمار احکام ہیں اللہ کے جس کو دنوں رات یا تو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ نماز پڑھتے ہیں، بڑے ادب سے کھڑے ہوں گے، سر جھکا لیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے اور نظر سجدے کی جگہ پر ہوگی، ذرا سا ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے اور کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم، رحمان وہ ہے، رحیم وہ ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک وہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد اللہ تجھی سے مانگتے ہیں، اے اللہ عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا، الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا فضل فرمایا، جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیرا قہر نازل ہوا۔ تو اللہ کی تعریف تو کتنی اچھی کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف تو اتنی اچھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے ماں کو خوش رکھو، باپ کو خوش رکھو، شوہر کو خوش رکھو، اولاد کی اچھی پرورش کرو، بہنوں کے حقوق ادا کرو، بھائیوں کے حقوق ادا کرو، اس پر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر کہاں ہیں ہم اللہ کے بندے بتائیے؟ تو صرف مسجد میں اللہ کے بندے، صرف نماز کے ٹائم اللہ کے بندے، اور اس کے علاوہ تو ہم اللہ معاف کرے ہم شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اور دین کی اس محنت سے، دعوت کی اس چلس پرس سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ 100% دین 24 گھنٹے کی زندگی میں کس طرح آ جائے۔ جن لوگوں نے خروج کیا، اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ نے ان کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ دین صرف 5 منٹ نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم پر آ جائے، اس کا نام ہے۔ اور آج اس طرف زیادتیاں ہو رہی ہیں، نمازیں بہت لمبی پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور سارے عبادت والے کام کر رہے ہیں، حج بھی کر کے آ جانے ہیں لوگ۔ میں نے ایک صاحب کا واقعہ سنا ہے کئی مرتبہ کہ ایک صاحب ہے، اللہ نے کافی مال دیا ان کو، ان سے تعلقات بھی ہیں میرے، ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں، ہر سال، اور چھوٹا بھائی رکشہ چلاتا ہے، بعض دفعہ بیچارے کو بھوکا سونا پڑتا ہے۔ چھوٹا بھائی رکشہ چلاتا ہے، بڑا بھائی ہر سال حج کر رہا ہے، تو کیا اللہ خوش ہوگا اس عمل سے؟ ایک صاحب ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن کہاں دیتے ہیں؟ وہاں دیتے ہیں جہاں پر ان کی چرچا ہو، جہاں پر لوگ کہیں گے ارے فلاں صاحب نے اتنی زکوٰۃ دی ہے، اور گھر میں کیا ہے، بیوی بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، بہنیں سکی بہنیں ہیں بیچاری پریشان ہیں، بھانجے ہیں پریشان ہیں، قریبی رشتہ دار پریشان ہیں، لیکن ہر سال زکوٰۃ دے رہے ہیں، صاحب 10,000 کی زکوٰۃ دیتے ہیں، 1 لاکھ کی زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن پڑوس میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ تو کیا اللہ خوش ہوگا اس عمل سے؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم عبادات تو کر رہے ہیں، لیکن عبادات والی زندگی ہماری منشا کو ہم نے نہیں سمجھا، اللہ کی مرضی کو ہم نے نہیں سمجھا۔ ظاہری احکام پر عمل کرنا لیکن اللہ کی اطاعت صحیح معنوں میں زندگی میں نہ آنا، یہ پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری مرضی پر آ جائے، میرا بندہ میری مرضی پر آ جائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ
कितना अपने बंदों को समझाने की, इतना नीचे उतर कर अपनी सतह से अपने बंदों को किस तरह समझा रहे हैं कि क़यामत के दिन एक इंसान आएगा तो अल्लाह ताला यूँ कहेंगे, ए इंसान सुन, मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, ए इंसान सुन, मैं बीमार था तूने मेरी खबर नहीं ली, ए इंसान सुन, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। वो इंसान कहेगा, ए अल्लाह आप तो खालिक हैं, आप तो मालिक हैं, आप तो राज़िक हैं, आप तो हम सबको देते थे, आप ही ने तो हमको सब कुछ दिया था, आप कैसे बीमार हो सकते हैं, आप कैसे भूखे हो सकते हैं, आपको कैसे प्यास लग सकती है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरा फला बंदा भूखा था, मेरा फला बंदा बीमार था, मेरा फला बंदा प्यासा था, फला बंदा ज़रूरतमंद था, तुमने क्या ध्यान रखा उनका। तो अल्लाह ताला एक इंसान को समझाने के लिए एक इंसान की मिसाल दे रहे हैं, अपने आप को एक इंसान के ज़रिए से समझा रहे हैं। इतनी नीचे सतह पर उतरकर अल्लाह इंसान को समझा रहे हैं और इंसान के समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्तों बुजुर्गों, फिर कहाँ हमारे अंदर इबादत का मादा बचा? इबादत वो जो 24 घंटे वाली ज़िंदगी इबादत पर आ जाए, सिर्फ नमाज पढ़ लेने तक बात ना रहे, बल्कि नमाज इसलिए पढ़वाई जा रही है कि इंसान 5 दफ़ा अल्लाह को पुकारे तो उसके जहन में ये ख्याल रहे कि अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह है, अल्लाह के पास हाजिर होना है, हम अपने आप को अल्लाह के सामने झुका रहे हैं, अल्लाह के बंदों को जो है अल्लाह की मर्ज़ी पर लाना है, अल्लाह के बंदों को भी अल्लाह की मर्ज़ी पर लाना है। खालिक मेरा है तो मेरे पड़ोसी का भी खालिक है। नबी ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, गौर से सुनना, नबी ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अब ये समझें आप कि एक बाप के 5 बेटे हैं और 4 बेटे जो है बाप को खुश रखते हैं, माँ को खुश रखते हैं, वो सबके हुकूक अदा करते हैं, और एक बेटा जो है माँ बाप को नाराज़ करता है। तो इन 4 भाइयों की फ़िक्र क्या होगी? इन 4 भाइयों की फ़िक्र ये होगी कि हमारा ये भाई भी सुधर जाए और हमारे बाप की आंखों की ठंडक बने, हमारी माँ की आंखों की ठंडक बने। ये फ़िक्र होगी कि नहीं होगी? तो नबी फरमा रहे हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, आप भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हम नबी की आंखों को ठंडक पहुँचा रहे हैं। और हमारा पड़ोसी नमाज नहीं पढ़ रहा है, वो हमारे नबी की आंखों को तकलीफ़ पहुँचा रहा है। कभी एहसास हुआ हमें इस चीज़ का कि ये भाई भी नबी की आंखों को ठंडक पहुँचाने वाला कैसे बन जाए? हमें ये ख्याल नहीं होता। तो फिर हमारे अंदर जो इबादत, जो रुबूबियत को तस्लीम करने वाला जज्बा, इस्तेज़ार कहाँ बचा? माओ बहनों को और हम सब भाइयों को इस बारे में गौर करना चाहिए कि जो इबादत का तसव्वुर इस दौर में लोगों के जहनों में घूम रहा है, ये इबादत का तसव्वुर नहीं है। बंदा 24 घंटे के लिए बंदगी करे, बंदा 24 घंटे के लिए बंदगी करे, तो घर में है तो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक जिए, वो मार्केट में है तो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक जिए, वो मस्जिद में है तो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक जिए, वो जहाँ हो जिस हाल में हो वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक जीने वाला बन जाए। यही है इबादत और यही है असल सही मानों में बंदगी। इसके अलावा सिर्फ रस्म व रिवाज के साथ इबादत करना, कभी नमाज़ पढ़ ली, कभी ज़कात दे दी, कभी रोज़ा रख लिया, तो ये शक्लें हैं। इन शक्लों के ज़रिए ज़िंदगी में हकीकी बंदगी आ जाए, उसके लिए ये शक्लें हैं। अगर इन शक्लों के ज़रिए हकीकी बंदगी नहीं आई तो फिर ये तो ऐसे ही है कि जीता जागता इंसान है, रूह की निकल गई है, अब वो मुर्दा है बस। अब मुर्दे की जगह क्या है? कब्र के नीचे ज़मीन में गड्ढा खोद दो, दफन कर दो, बस यही है। जब इंसान के दिल में, इंसान की ज़िंदगी में हकीकी तसव्वुर इबादत का नहीं होगा, इंसान की ज़िंदगी में हकीकी मोहब्बत अल्लाह की नहीं होगी, तो फिर एक मुर्दे की जैसी उसकी ज़िंदगी हो जाएगी और फिर अल्लाह ताला इसकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाएंगे, अल्लाह ताला की नज़र रहमत इसकी तरफ नहीं होगी, इसलिए कि इसने इबादत तो किया लेकिन इबादत के मकसद को नहीं समझा। इसलिए दावत की इस मेहनत से चाहा जा रहा है 100% दीन 100% लोगों की ज़िंदगी में आ जाए, 24 घंटे वाली ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों पर गुजरने वाली बन जाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर गुजरने वाली बन जाए। इसके लिए निकलना पड़ता है, इसके लिए जो है अपने कामकाज को आगे पीछे करना पड़ता है, इसके लिए जो है इसके लिए एक माहौल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। आज का माहौल ये है कि मस्तूरात नमाज़ पढ़ रही है तो मर्द नहीं पढ़ रहे हैं, मर्द नमाज़ पढ़ रहे हैं तो मस्तूरात नहीं पढ़ रही है। अगर जायज़ा लिया जाए पूरी बस्ती का तो हमें बहुत सारे घराने ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे घराने मिल जाएंगे जिसमें जो है नमाज होती ही नहीं, नमाज होती ही नहीं है। जबकि हदीस में है कि अगर एक घर में एक इंसान बेनमाजी है, किसी घर में अगर एक इंसान बेनमाजी है तो उसकी नहुसत से 40 घर इधर, यानी चारों तरफ 40-40 घर उसकी नहुसत रहती है। एक इंसान के नमाज न पढ़ने से चारों तरफ के 40-40 घर तक नहुसत रहती है। तो ज़रा सोचो कि जहाँ पर हर इंसान बेनमाजी हो वहाँ नहुसत का क्या आदम हो।
پھر اللہ کی طرف سے پھر عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اور پھر عذاب ایک تو اس وجہ سے آتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ان کو سمجھانے کی فکر نہیں کرتے، اس لیے عذاب آتا ہے۔ ایک بندہ تھا جس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، 500 سال تک پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی اس نے، لیکن اس کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی، دوسرے لوگ گناہ کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، وہ ان کو سمجھاتا نہیں تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ فلاں بستی ہے، اس بستی کو ہلاک کر دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے، بستی میں دیکھا کہ ایک انسان 500 سال سے عبادت کر رہا ہے، تو پورا واقعہ اللہ کے سامنے سنایا کہ اللہ ایک بندہ ہے 500 سال تک عبادت کی اس نے، ابھی تک اس نے تیری نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس بستی کو اٹھاؤ اور اسی عبادت کرنے والے کے اوپر پٹک دو۔ کہا کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عبادت تو کرتا تھا لیکن دوسرے لوگ عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ نافرمانیاں کرتے تھے، یہ ان کو سمجھاتا نہیں۔ تو اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو سمجھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 2 ذمہ داریاں دی ہیں، اور امت میں صرف مردوں کو نہیں مستورات کو بھی ذمہ داری دی ہے۔ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم خود عبادت کریں، ہم خود اللہ کے حکموں پر جئیں، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، جو دین آپ لے کر آئے دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں، اور اس کے لیے ہم سب کو عملی زندگی بنانا ضروری ہے۔ اگر داعی کی یعنی دعوت دینے والے انسان کی زندگی اگر عملی نہیں ہے اور صرف زبانی جمع خرچ ہے تو پھر ان کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں دوسروں کو دعوت دے رہا ہوں اچھے اعمال کی، لیکن میری زندگی میں جو ہے عمل نہیں ہے، میں خود عمل نہیں کر رہا ہوں، تو لوگ میری باتوں کو نہیں مانیں گے، لوگ میری باتوں سے متاثر نہیں ہوں گے۔ میری زندگی میں عمل ہوگا تو لوگ میری باتوں سے متاثر ہوں گے۔ اس لیے کہا نا کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو تو بھلائی کا حکم کرنا ہے تو بھلائی پر عمل بھی کرنا ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی بنانے کی فکر کرنا ہے۔ اس سلسلے میں جو چند واقعات ہیں جو امت کی ماؤں کے ہیں جنہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی، کچھ 2-4 واقعات آپ کو سنا دوں تاکہ ہمارے اندر ان واقعات کو سن کر کچھ جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے دل کی دنیا بدل دے، کسی کو احساس پیدا ہو جائے۔ اس لیے واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ انسان نے اتنی ساری باتیں تو سن لی، لیکن اس کے بعد یہ تصور آتا ہے کہ یار ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے واقعات سنائے جاتے ہیں کہ دیکھو جنہوں نے یہ کام کیے ہیں وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ تو ہمیں اگر یہ واقعہ سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ سبق ملے گا۔ ایک واقعہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک خاتون سر پر ٹوکرا لیے ہوئے جس میں کھجور کی گٹھلیاں دی جا رہی ہیں۔ تو نبی نے چال سے پہچان لیا کہ یہ تو میری بیوی حضرت عائشہ کی جو ہے بہن اسما ہے، پہچان لیا چال سے۔ تو آپ نے اپنی اونٹنی بٹھا دی اور کہا کہ اسما تمہارے سر پر بوجھ رکھا ہوا ہے، وزن رکھا ہوا ہے، تم میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ۔ اور اونٹنیوں پر کجاوے بندے ہوتے ہیں تو پیچھے بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی ہے اس میں، تو کہا یہاں بیٹھ جاؤ۔ آپ نے اپنی اونٹنی بٹھا دی تو حضرت اسما نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے سر پر زیادہ وزن نہیں ہے، میں چلی جاؤں گی۔ نبی نے 2-3 مرتبہ کہا، وہ کہتی رہی کہ یا رسول اللہ میرے سر پر زیادہ وزن نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ تو نبی نے کہا کہ پھر یہ میری اونٹنی پر نہیں بیٹھے گی، تو آپ اپنی اونٹنی کو اٹھا کر لے کر آ گئے۔ اور ان کے جو شوہر تھے وہ بھی سفر میں تھے۔ جب سفر سے آئے تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا اپنے شوہر کو، اور ان کے شوہر کا نام تھا زبیر، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے۔ ان کو واقعہ سنایا کہ ایسا ایسا معاملہ تھا، میں آ رہی تھی کھیت پہ سے اور نبی بھی اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہے تھے، انہوں نے مجھے پہچان لیا تو مجھ سے کہا کہ اسما تمہارے سر پر وزن رکھا ہوا ہے، بیٹھ جاؤ۔ تو میں نے جھوٹ بولا کہ میرے سر پر وزن نہیں ہے، میں تو چلی جاؤں گی۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، کیا نبی کے اوپر بھی شک ہو سکتا ہے؟ نبی تو سب کے باپ کی طرح ہیں، ان پر کیسے شک ہو سکتا ہے؟ تجھے بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ تو غور سے بلکہ دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے
کہ انہوں نے جو جواب دیا قیامت تک آنے والی امت کی ماؤں کو ایک پیغام دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے شوہر بالکل سچی بات ہے، نبی پر نہ تو مجھے شک تھا اور نہ ہے، لیکن میں اس لیے نبی کی اونٹنی پر سوار نہیں ہوئی کہ مجھے تمہاری غیرت کا خیال تھا، تمہاری عزت کا خیال تھا کہ لوگ یوں کہتے کہ شوہر تو جماعت میں گیا ہوا ہے اور دیکھو بیوی دوسروں پر بوجھ بنی ہوئی ہے۔ اس لیے میں ان کی اونٹنی پر نہیں ہوئی۔ اس طرح کی جب غیرت زندگیوں میں ہوتی ہے تو گھر جنت بنتا ہے، گھر جنت بنتا ہے۔ اور اگر اس طرح کی غیرت نہیں ہوتی ہے، حیا نہیں ہوتی ہے، تو حدیث میں ہے کہ عورت کے پاس سب سے قیمتی زیور جو ہے وہ حیا ہے، اور حیا اگر نکل جائے تو وہ پھر کسی بھی کام کو کرنے میں آر محسوس نہیں کرتی۔ اس لیے حیا سب سے قیمتی زیور ہے، یہ ایک مرتبہ چھن جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ اس لیے حیا کا انہوں نے جو ہے وہاں پر پہلو اپنایا، اس لیے ان کے شوہر اس عمل سے بہت خوش ہوئے۔ ایسے ہی آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت مریم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے، واقعہ تو بہت لمبا ہے، میں صرف ان کی جو اصل بات ہے وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ 28ویں پارے میں یہ ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، کہ مریم نے اپنے جسم کی حفاظت کی، اپنی عزت کی اور پاک دامنی کی حفاظت کی۔ فَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام جیسا نیک نبی عطا فرمایا۔ نبی تو سارے ہی نیک ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی عزت کی اور پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام یعنی نبی عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمایا۔ تو آج بھی اگر کوئی عورت پاکیزہ رہے، اپنے جسم کی، اپنی عزت کی حفاظت رکھے، تو اللہ تعالیٰ نبی تو نہیں دیں گے لیکن نیک اولاد عطا فرمائے۔ آج اس بات کا رونا ہے کہ ہمارے بچے فرما بردار نہیں ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ حیا نہیں ہے، ہمارے اندر وہ پاک دامنی نہیں ہے۔ اور پاک دامنی کا مطلب صرف ایک ہی نہیں ہے، پاک دامنی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آواز کوئی غیر محرم نہ سنے، کوئی غیر محرم ہماری آواز نہ سنے۔ اور یہاں تک کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جو پیروں میں جو پائزے پہنتے ہیں اس کی آواز بھی گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ جب حیا ہوتی ہے، پاک دامنی ہوتی ہے تو اللہ اس کا اثر اولادوں میں ظاہر کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ کا بیٹا جو ہے جنگ پر گیا ہوا تھا اور کسی نے خبر دی کہ دشمنوں کی فوج بڑی خطرناک تھی، طاقتور تھی، تو آپ کا بیٹا جو ہے فراری اختیار کر کے یعنی اپنی فوج کو واپس لے کر آ رہا ہے۔ تو بیٹے وہ جو بادشاہ کی بیوی تھی اس نے کہا کہ نہیں، یہ جھوٹی خبر ہے، میرا بیٹا جنگ سے بھاگ کر نہیں آ سکتا۔ تو کہا اللہ کی بندی، یہ تو قاصد نے خبر دی ہے، تو کیسے گھر میں بیٹھی ہے، تیرے کو کیا پتا؟ کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ واقعی وہ خبر جھوٹی تھی اور جو ہے اس کے بیٹے نے دشمنوں کو شکست دی اور فتح ہو کر یہ لوگ آ رہے ہیں۔ تو پھر اس بادشاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اتنے یقین کے ساتھ تو نے کیسے کہہ دیا تھا کہ یہ خبر جھوٹی ہے؟ تو غور سے سننے کی بات ہے، اس خاتون نے، اس بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، میں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، تو مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کی پرورش اچھی طرح کی ہے تو میرا بیٹا دشمنوں کو پیٹھ دکھا کر نہیں آ سکتا، وہ بھاگ کر نہیں آ سکتا، شہید تو ہو سکتا ہے لیکن وہ بھاگ کر نہیں آ سکتا، اس لیے میں نے کہا کہ خبر دی۔ تو جب تربیت اچھی ہوتی ہے تو اس کے اثرات اولاد کے اندر ہوتے ہیں، اس کے اثرات اولاد کے اندر ہوتے ہیں۔ اور اگر ماؤں کی زندگیوں میں دین نہیں ہوتا تو پھر جو ہے بچوں میں تربیت نہیں ہوتی، بچوں میں وہ اثرات نہیں ہوتے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کوئی زیادہ پرانے بزرگ نہیں ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے قطب مینار ہے، زیادہ پرانے بزرگ نہیں ہیں۔ وہ جب مدرسے پڑھنے کے لیے گئے تو استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو پورا پارہ سنا دیا۔ دوسرے دن گئے تو سیقول السفہاء من الناس، تو پورا پارہ سنا دیا۔ تیسرے دن گئے تو تلک الرسل فضلنا، پورا سپارہ سنا دیا بغیر دیکھے، یہاں تک کہ 14 دن تک 14 سپارے سنا دیے انہوں نے۔ 15ویں دن گئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ، اب وہ آگے نہیں پڑھ پائے تو
उस्ताद ने कहा कि बेटा जहाँ पर 14 सिपारे हिफ्ज़ किए हैं, ये 15वां भी वहीं कर लेते और बाकी पूरे हाफिज वहीं बनते। तो क्या कहा उस छोटे से बच्चे ने, कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, यही 7-8 साल की उम्र थी। उस बच्चे ने, जिसका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था, उन्होंने ये कहा कि हज़रत मैं किसी मदरसे में नहीं गया, मेरा कोई उस्ताद नहीं है आपके अलावा, मेरी अम्मी 14 पारे की हाफिज हैं और वो रोज़ाना घर में कुरान पढ़ती थी, तो सुन सुन के मैंने याद किया। सुभान अल्लाह, क्या माएँ थी वो कि जिनकी गोद में परवरिश पाने वाले बच्चे बगैर उस्ताद के हाफिज बनते। अब 14 सिपारे तो मेरी माँ से सुन सुन के याद कर लिए हैं, अब माँ इससे ज़्यादा सिपारे की हाफिज नहीं है, इसलिए मुझे आपके पास आना है। और आपको पता है इनकी माँ बहुत गरीब थी, कोई बहुत ज़्यादा मालदार नहीं थी और शौहर भी नहीं थे, गरीब घराने की औरत। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अल्लाह ने वो इल्म अता किया कि मुगलिया सल्तनत जब कायम थी तो मुग़लों के उस्ताद थे, मुग़लों के अगर पीर देखा जाए, उनके सबसे बड़े उस्ताद को देखा जाए तो यही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुग़लिया ख़ानदान के अंदर मौलवी में आला की हैसियत से थे। इन्होंने पूरे ख़ानदान को पढ़ाया, सबके पीर थे, सबके मुरीद, सबके मुर्शिद थे, सबकी रहनुमाई करने वाले थे। और थे क्या, गरीब घराने के। गरीब घराने के बच्चे को तो महलों में अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं होती, लेकिन ये इल्म था, ये माँ की तरबियत थी कि मुग़लों के उस्ताद बने। और मुग़ल उस वक्त के सबसे बड़ी सुपर पावर ताकत थी। ये माओं की तरबियत थी तो अल्लाह ताला ने वहाँ तक पहुँचाया। माँ की तरबियत थी कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो घर से जा रहे हैं तो माँ ने कहा कि बेटा ये दीनार की 10 रुपये की थैली है, ये बगल में मैं एक जेब सीधे दी हूँ, उसमें रख लेना और ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना है। डाकुओं ने काफ़िला लूटा, वाक़या लंबा है, मैं मुख्तसर सुना रहा हूँ। तो काफ़िला लूटा तो इसने कहा कि मुझे छेड़ो मत, जो तुम्हें चीज़ चाहिए वो मेरी बगल में छुपी रखी है। और मेरी माँ ने कहा था बेटा कभी झूठ मत बोलना। तो उन्होंने, डाकुओं ने कहा कि देखो ये छोटा सा बच्चा सच बता रहा है, बात क्या है? तो कहा कि मेरी माँ ने झूठ बोलने से मना किया। उन डाकुओं को अल्लाह ने हिदायत दी एक छोटे से बच्चे की वजह से। उन्होंने कहा कि हम अपने रब से झूठ बोलते हैं, हम अपने रब की नाफरमानी करते हैं। ये छोटा सा बच्चा तो माँ की नाफरमानी नहीं कर रहा। उन सब ने तौबा की और सब का माल उन्होंने वापस कर दिया। और हर साल वो बंदरगाह पर रुकते थे और लोगों से कहते थे, लोगों फला इंसान का काफिला हमने लूटा था, क्या उसमें किसी का माल था? अगर हो तो आए और अपना माल ले जाए। कई सालों तक वो बंदरगाह पर ये ऐलान करते रहे। जो कई सालों तक उन्होंने माल लूटा था वो वापस कर रहे हैं। किसकी वजह से? एक छोटे से बच्चे की वजह से। और छोटे बच्चे को अब्दुल कादिर जिलानी बनाया किसने? एक माँ ने बनाया। तो माँ की सही तरबियत होती है तो नस्ल सही परवान चढ़ती है, वो फिर जो है वो नस्ल उसके लिए जो है कामयाबी का ज़रिया बनती है, नजात का ज़रिया बनती है। आज के दौर में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है औरत की, और हर दौर में रही है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो नस्ल को तैयार करे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़यात बेशुमार आपने सुने होंगे कि खजूर चबा चबा कर अपने बच्चे को बहला फुसला कर जो है रख रही है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं। तो जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी गुजारी और बच्चों की सही तरबियत की, तो फिर करबला के मैदान में वो मंज़र देखा कि आज तक ज़मीन और आसमान में वो मंज़र नहीं देखा कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 72 लोगों का लश्कर है, शहीद हो गए, जामे शहादत नोश किया, लेकिन दीन पर आँच नहीं आने। क्यों? ये तरबियत थी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। और उनकी तरबियत नबी ने की थी कि जब मैंने बताया था कल भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी और इंतकाल हो रहा है तो क्या कह रही हैं? खादिमा से, हज़रत अली उस वक्त थे नहीं, खादिमा से कहा कि अली जब आए तो उनसे कहना कि मैंने गुस्ल कर लिया है और अब मैं लेट रही हूँ और मेरा इंतकाल हो रहा है, मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। तो अपने इंतकाल से पहले उन्होंने गुस्ल किया और घर के बीच में चारपाई उन्होंने लगाई, इसलिए कि लोग आएंगे तो देखेंगे ही सही, इसलिए एक तरफ रहेगी तो बड़ी परेशानी होगी। बीच घर में चारपाई लगाई और गुस्ल किया और इंतकाल हो गया। खादिमा से कह के गई हैं कह देना मुझे गुस्ल ना दें, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई कंधा नंगा करे, मेरे कंधे से कोई कपड़ा हटाए, मैं इस बात को गवारा नहीं करती। और हज़रत अली से ये भी कहना कि मेरा जनाजा उसका ऐलान ना करें और रात में लेकर जाएं, मैं नहीं चाहती कि मेरे जनाजे को भी कोई देखे, मेरी मैयत को भी कोई देखे।
اور ایک واقعہ اور ہے جو اسی سے ملا ہوا ہے، حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، تو وہاں پر ہم نے ایک بڑی عجیب چیز دیکھی، اور وہ چیز یہ تھی کہ وہاں پہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو عورت کا انتقال ہوتا ہے تو وہ کیا ہے، چاروں طرف سے باؤنڈری کر دیتے ہیں اور بیچ میں ایسی 2 لکڑیاں لگاتے ہیں، اس پر پردہ ڈال لیتے ہیں جیسے جھوپڑی کی طرح، تاکہ پتہ نہیں چلے کہ اس میں عورت کی میت ہے تو وہ کتنی بڑی ہے، اس کا قد کیا ہے، اس کا وہ موٹی ہے یا پتلی ہے، پتہ نہیں چلے، اس لیے وہ طریقہ مجھے بہت اچھا لگا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اتنا خوش ہوئی کہ جس کا جواب نہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ وصیت بھی کرنا کہ میرا جب جنازہ جائے تو اس طرح سے اونٹ کے کوہان نما جو ہے وہ تابوت ہو، وہ جس میں میت کو رکھتے ہیں وہ جنازہ ہو۔ آج بھی عرب کے اندر وہ دستور قائم ہے کہ جب عورت کا جنازہ جاتا ہے تو اونٹ کے کوہان نما اس کے اوپر پردے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، جس سے پہچان نہیں آتی کہ یہ عورت، اس کا قد کتنا بڑا ہے اور یہ کیسی ہے، اس کا کوئی بھی ڈھانچہ نظر نہیں آتا۔ اور آج جو دوسرے ملکوں میں جو جنازے کی شکل ہے وہ وہیں سے لی ہوئی ہے۔ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی حیا کا کس طرح اظہار کیا اور کس طرح امت کو پیغام دیا کہ مرنے کے بعد بھی یہ فکر ہے کہ میری میت کو کوئی نہ دیکھے، میرے کفن کو کوئی نہ دیکھے، یہ فکر ہے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مدد فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو ان کی خادمہ نے پورا واقعہ سنایا تو کہا کہ ایسا ہی ہوگا، جیسا انہوں نے کہا ہے ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ وہ نبی کی بیٹی، اس لیے کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ جب حیا زندگی میں ہوتی ہے، تو پھر اللہ جنت کی عورتوں کی سردار بناتا ہے، اور حیا زندگی میں نہیں ہوتی ہے تو پھر اولاد بھی نہیں سنتی ہے، پھر کوئی ہمیں عزت نہیں دیتا۔ اس لیے حیا زندگی میں لانا، یہ حیا سب سے بڑا قیمتی زیور ہے۔ اس لیے ان کو جب دفن کیا گیا تو رات میں اندھیرے میں دفن کیا گیا، اور کسی کو کوئی ان کی میت میں زیادہ لوگ شریک نہیں ہوئے۔ اور آگے ایک بہت اہم بات کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ حشر کے میدان سے اٹھ رہے ہوں گے اور جنت کی طرف لوگ جا رہے ہوں گے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آئے گا تو یہ اعلان ہوگا کہ لوگوں اپنی نظریں نیچے جھکا لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جنت میں جا رہی ہے۔ جب حیا ہوتی ہے تو اللہ عزتوں سے نوازتا ہے۔ آج بے عزتیاں کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ ہمیں جو ہے ہمارے اندر حیا نہیں بچی، ہم کچھ بھی بول دیتے ہیں، کچھ بھی سن لیتے ہیں، کیسے ہی گزر جاتے ہیں۔ اس لیے پاکی کا اہتمام ہو، حیا کا اہتمام ہو، شرم و حیا جب ہماری زندگی میں ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ ہماری نسلوں میں، ہماری اولادوں میں وہ حیا کا زیور ہوگا، وہ پاک دامن ہوں گی، اور پھر وہ ہمارے لیے فخر کا ذریعہ بنے گی، وہ ہمارے لیے عزت کا ذریعہ بنے گی۔ اس طرح کی باتیں تو بہت ساری ہیں، تو میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں ہم سب کے لیے ہے، یہ پیغام ہے کہ حیا اپنی زندگی میں داخل کریں، اور جو ہے اپنی نسل کو تیار کریں، اور شکر گزار والی زندگی گزاریں۔ شکر گزاری ہو، حیا کی زندگی ہو، اولاد کی نسل کی فکر ہو۔ اگر یہ 3 کام بھی ہم نے زندگی میں کر لیے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نجات دے دے گا، کامیاب کر دے گا۔ اور جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ جو انسان مجھے 4 چیزوں کی گارنٹی دے، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ 4 چیزوں میں یہ ہے: 5 ٹائم کی نماز پڑھے، اور روزہ رکھے سال میں 1 مرتبہ مہینے کے، اور اس کے بعد جو ہے شوہر کی فرما برداری کرے اور اپنی نسل کو تیار کرے۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھے، سال میں 1 مہینے کے روزے رکھے، اور شوہر کی فرما برداری کرے اور اپنی نسل کو تیار کر دے۔ جو عورت یہ 4 کام کر لے، نبی فرماتے ہیں جنت میں لے جانا میری گارنٹی ہے۔ تو یہ آج سے عہد کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہماری زندگی حیا والی ہوگی، ہماری زندگی پاک دامنی والی ہوگی، آج سے ہماری زندگی فرما برداری والی ہوگی۔ ہم شوہر کی بھی فرما برداری کریں، اللہ کی بھی فرما برداری کریں، اور سب سے بڑی ذمہ داری ہم اپنی نسل کو تیار کریں۔ اگر ہم نے فکر کر لی تو آج بھی قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوں گے، آج بھی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے، فاتح ٹیپو سلطان پیدا ہوں گے، نور الدین زنگی پیدا ہوں گے، اورنگزیب عالمگیر پیدا ہوں گے، اور خالد ابن الولید جیسے پیدا ہوں گے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پیدا ہوں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پیدا ہوں گے۔
کیا ایمان تھا ان کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں، گھر کا سارا سامان لے کے چلے گئے، تو بیٹی نے پتھر رکھ دیے لا کر اور کہا کہ ابا، اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا کہ اپنے دادا سے کہا کہ دیکھو دادا، یہ جو ہے ابا کچھ لے کے نہیں گئے، یہ تو دینار تو ہی رکھے ہوئے۔ بیٹی تھی کہ جو دادا کو تسلی دے رہی ہے۔ دین پر جب ہمارے جان مال لگتی ہے تو اللہ عظمت دیتا ہے۔ تو ارادے کرو، عزائم کرو، اور جس بہن کا تشکیل کا نام ہے وہ تشکیل کے لیے کھڑے ہو جائیں اور تشکیل کر لیں، اس کے بعد پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسول اللہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا۔ اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی دین کی بات سننے کو سنانے کو قبول فرما، غلطیوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما، اے اللہ رحم و کرم کا عافیت کا درگزر فرما، اے اللہ جو مستورات ہمارے یہاں آئی ہیں جو محنت کی، اے اللہ جو جماعت آئی ہے جنہوں نے محنت کی، اللہ ان کے آنے کو، ان کی محنت کرنے کو قبول فرما، اللہ جو جماعت ہمارے یہاں سے بن رہی ہے اللہ اس کے نکلنے کو قبول فرما، اللہ نکلنا آسان فرما، اے اللہ دین کی نقل و حرکت کو قبول فرما، اے اللہ عظمت کے ساتھ، قدر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اے اللہ موت تک اے اللہ دین میں لگائے رکھیے، اللہ اس کی محنت کے لیے اللہ اس کو قبول فرمائے، اے اللہ ہم صحیح جذبے کے ساتھ، صحیح فکروں کے ساتھ اس میں لگے رہیں، اللہ اسے فیصلے فرما دیجیے، اللہ جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، اللہ ان سب کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ آج سے ابھی سے اللہ ہم سب کو اطاعت والی، فرما برداری والی، حیا والی، عزت والی، اللہ شان والی زندگی عطا کر دیجیے، اے اللہ ہم سب کو، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے حکموں پر چلا دیجیے، اے اللہ ہم سب کو اپنے حکموں پر چلا دیجیے، پیارے نبی کے طریقوں پر چلا دیجیے، اے اللہ مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرما دیجیے، اے اللہ دنیا میں بھی راضی ہو جائیے، آخرت میں بھی راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سب کو ہماری طرف سے، اے اللہ اپنی طرف سے ہمارے نبی کو ہم سب سے راضی کر دیجیے، اے اللہ حوض کوثر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کرام نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے ہیں وہ بھی عطا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا